الباب. وعن علي رضي الله عنه قال كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن أو علمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آج کی یہ جو محفل اور آج کی یہ جو مجلس ہو رہی ہے وہ اس غرض سے ہو رہی ہے کہ ہمارے محترم تایا جان حاجی لیاقت صاحب مرحوم ان کے اصال ثواب اور ان کی دعا کے لیے آج یہ مجلس سجی ہے. اور اس طرح کی نیک مجالس اللہ جل جلالہ کے ہاں ان کی بڑی قدر و وقت ہے. ویسے تو روزانہ ہی ہماری مجلسیں لگتی ہیں دنیا کی غرض سے، کاروبار کی غرض سے، لین دین کی غرض سے، صلح کی غرض سے، یا مختلف اغراض ہوتی ہیں. لیکن خالص کوئی دین کی مجلس، خالص اللہ رسول کے ذکر کے لیے مجلس، یہ جو مجلسیں ہیں ان کی قدر و قیمت رب کائنات کے ہاں اتنی زیادہ ہے کہ جس کی ہم ان کھلی آنکھوں سے اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. کیونکہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ 8 10 15 20 لوگ بیٹھے ہیں، لیکن آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہاں اللہ رسول کے ذکر کی مجلس لگتی ہے، فرمایا اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے ایسی مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اور ایسی مجلس کو فرمایا گھیرتے گھیرتے ان کی قطاریں، ان کی لائنیں آسمان تک پہنچتی ہیں، اور وہ اس مجلس کو اس وقت تک گھیرے رہتے ہیں جب تک کہ یہ مجلس ختم نہیں ہوتی. اور جب یہ مجلس اللہ رسول کے ذکر کی مجلس جب ختم ہوتی ہے تو یہ فرشتے، نورانی فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ جل جلالہ عالم الغیب ہونے کے باوجود، دلوں کے بھیتوں کو جاننے کے باوجود، اور مستقبل حال جتنے بھی علم ہے، فرمایا انہ علیم بذات الصدور، دل کے اندر کیا چیزیں اللہ جانتے ہیں. یعلم السر و اخفا، دل کے دماغ کے اندر جو بات آ گئی اللہ اس کو جانتے ہیں. اخفا وہ چیز ہوتی ہے کہ مجھے آپ کو نہیں پتا، میرے ذہن کو، میرے دل کو پتہ نہیں ہے کہ میرے ذہن دل میں ابھی کیا 2 منٹ بعد کیا بات آئے گی، 5 منٹ بعد کیا بات آئے گی، 5 سال 10 سال بعد کیا میرے ذہن میں باتیں ہونی ہیں. اللہ جل جلالہ اس چیز کو بھی جانتے ہیں. تو یہ سارے کا سارا علم رکھنے کے باوجود وہ رب رحیم وہ فرشتوں سے اکراماً اور اعزازاً، انسانوں کا اکرام اور اعزازاً اللہ جل جلالہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں تم کہاں سے آئے ہو؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم ایک ایسی مجلس سے آئے ہیں، ایسی جو ہے مبارک مجلس سے آئے ہیں جہاں مختلف شکلوں کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مختلف زبانوں کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور یا اللہ آپ کا ذکر کر رہے تھے، آپ کا ذکر کر رہے تھے. اللہ جل جلالہ پوچھتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں وہ کس چیز کی طلب کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ آپ کی جنت کی طلب میں بیٹھے تھے. اور اللہ جل جلالہ پوچھتے ہیں کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں تم لوگ گواہ رہنا کہ میں نے ان تمام بیٹھنے والوں کی مغفرت کر دی، میں نے ان تمام بیٹھنے والوں کی بخشش کر دی. یہ اتنی قیمتی مجلس ہے، یہ اتنی جو ہے بابرکت مجلس ہے. ساری کی ساری تعریفیں اس اللہ جل جلالہ کے لیے ہیں جو سارے کے سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. سارے کی ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے، اور ساری کی ساری کائنات کے اوپر اللہ جل جلالہ کا براہ راست قبضہ ہے، اللہ کا براہ راست کنٹرول ہے. اللہ جل جلالہ کا اتنی گرفت ہے اس کائنات کے اوپر. اللہ اگر آسمانوں میں دیکھتے ہیں تو زمین پہ کیا ہو رہا اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اور اگر اللہ زمین پہ دیکھیں صحراؤں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اللہ اس سے غافل نہیں ہے. صحراؤں میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ 7 سمندر نیچے تہ کے اندر دیکھیں اللہ اس سے غافل نہیں ہوتے. 7 سمندر نیچے اللہ دیکھتے ہیں، عرش کے اوپر کیا ہو رہا ہے اللہ اس سے غافل نہیں ہوتے. زمین آسمان
چاند سورج سیارے ستارے ساری کی ساری کائنات اللہ جل جلالہ کے ایسی گرفت کے اندر ہے۔ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، دن کی مجال نہیں ہے رات سے پہلے آئے، رات کی مجال نہیں ہے دن سے پہلے آئے۔ فرمایا کہ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج کی مجال نہیں ہے چاند کو ٹکرائے، چاند کی مجال نہیں ہے سورج کو ٹکرائے۔ ساری کی ساری کائنات اللہ فرماتے ہیں یہ میری مٹھی کے اندر ہے، یہ میری مٹھی کے اندر ہے۔ اور ہم سب کے دلوں کے اندر کیا چل رہا ہے، ہمارے دماغوں کے اندر کیا چل رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں وہ علم بھی رکھتا ہوں۔ بصیر ذات ہے، سمیع ذات ہے، علیم ذات ہے۔ عزتوں کے خزانے اللہ کے پاس، ذلتوں کے خزانے اللہ کے پاس۔ بیٹیاں دینے والا اللہ ہے، بیٹے دینے والا اللہ ہے۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اللہ فرماتے ہیں میں جس کو چاہوں بیٹی دوں، جس کو چاہوں بیٹا دوں۔ وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ عَقِیمًا، اور فرماتے ہیں وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، اور جس کو چاہوں میں بے اولاد کر دوں۔ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّہَارِ لَآیَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ ان زمین آسمان کے پیدا ہونے میں، رات دن کے آنے میں، اللہ فرماتے ہیں کہ عقل مندوں کے لیے اس کے اندر بڑی نشانی ہے، عقل مندوں کے لیے اس کے اندر بڑی نشانی ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے محترم حضرات یہ ساری کی ساری کائنات بنا دی، یہ ساری کی ساری کائنات کا جتنا نظام وہ چلا دیا۔ اس کے جتنے ہمیں نظام، جتنی چیزیں نظر آتی وہ ساری کی ساری اللہ نے بنائی۔ اور یہ بنائی کس لیے ہیں، یہ بنائی کیوں ہے؟ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں، کئی جگہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے یہ جو انسان ہے اس کو ہم نے بڑی فضیلت دی ہے۔ پوری کی پوری کائنات کے اندر اگر کوئی فضیلت ہے کسی مخلوق کو تو اللہ فرماتے ہیں وہ انسان کو ہے۔ تو یہ ساری کی ساری کائنات اللہ جل جلالہ نے وہ ایک انسان کے لیے بنائی ہے، وہ اس انسان کے لیے بنائی۔ اور یہ انسان اللہ نے کس لیے بنایا، یہ انسان اللہ نے کیوں بنایا ہے؟ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا اللہ فرماتے ہیں میں نے جنات انسانوں کی تخلیق اس لیے کی ہے، تخلیق بنائے اس لیے ہے کہ فرمایا کہ میں اپنی عبادت کے لیے، میری معرفت کے لیے۔ ایک تو اللہ نے عبادت کا کہا، دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، اللہ فرماتے ہیں کہ میں قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک انسان بنانے لگا ہوں، اپنا ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں زمین پر، تو فرشتے کہنے لگے کہ اللہ جی آپ یہ کیوں بنانے لگے ہیں، یہ آپ انسان کو پیدا کیوں کرنے لگے ہیں؟ عبادت تیری حمد تقدیس تعریف وہ تو ہم کر رہے ہیں، کوئی فرشتہ سجدے میں، کوئی رکوع میں، کوئی جو ہے قیام میں، کوئی دعا میں۔ فرمایا اللہ ہم 24 گھنٹے آپ کی عبادت کرتے ہیں تو آپ انسان کو نہ بنائیں، یہ جو ہے یہ خون ریزیاں کرے گا، یہ جو ہے زمین میں فساد پھیلائے گا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا انی عالم غیب السماوات والارض، کہ میں جو ہے زمین آسمان کے بھید جانتا ہوں اور جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ تو اللہ نے ایک تو عبادت کے لیے، دوسرا اللہ نے خلیفہ کے طور پہ انسان کو جو قرآن میں مخاطب کیا وہ یہ تھا کہ یہ انسان جو ہے اللہ کا خلیفہ یہ ہے کہ اللہ کی پہچان کرائے گا، اللہ کا لوگوں کو تعارف کرائے گا، اللہ کی ذات کے ساتھ لوگوں کو جوڑے گا۔ یہ انسان کا اللہ نے مقصد قرآن میں بیان کیا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ ہم جتنے بیٹھے ہیں اللہ کا کتنا احسان ہوا، بڑا فضل ہوا، اللہ نے ہم سب کو انسان بنایا۔ اللہ خالق ذات ہے، اللہ مالک ذات ہے۔ اللہ چاہتے تو ہمیں کوئی اور مخلوق بھی بنا سکتے تھے، کسی اور جو ہے مخلوق میں بھی پیدا کر سکتے تھے، لیکن اللہ کا یہ احسان ہو گیا کہ اللہ جل جلالہ نے ہم سب کو انسان بنا دیا۔ اور انسانیت کے بعد اللہ جل جلالہ نے ایک سب سے بڑا جو ہم پہ احسان کیا ہے، سب سے بڑی جو نعمت ہمیں دی ہے، اور بطور نعمت اللہ نے جتنی نعمتیں ہمیں عطا کی انسانوں کو، اللہ نے قرآن میں ان کو جتایا نہیں ہے، جتلایا نہیں ہے کہ میں نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا، میں نے آسمان بنائے یہ احسان کر دیے، میں نے زمین بنائی، یہ اللہ نے جتلائے نہیں۔ لیکن ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو اللہ نے بطور احسان، بطور نعمت اللہ نے قرآن کے اندر جتلایا ہے، اور وہ نعمت کون سی نعمت ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہ تحقیق اور بے شک بہت بڑا میں نے تمہارے اوپر احسان کر دیا مومنوں
اے مسلمانوں میں نے تمہیں بہت بڑی نعمت دے دی، بہت عظیم اور رفت والی نعمت دے دی، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے تمہارے اندر محمد علیہ السلام کو بھیج دیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے تمہارے اندر بھیج کر فرمایا یہ جو چیز ہے یہ میں نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کر دیا۔ تو حضور علیہ السلام کو مکہ والوں میں بھیج کر اللہ نے انسانیت پہ بہت بڑا احسان کیا، اور انسانوں میں بھی سب سے بڑے، سب سے زیادہ خوش قسمت لوگ وہ میں اور آپ ہیں جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ ہم سارے کے سارے حضور نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم سارے کے سارے نبی علیہ السلام کی امت کہلاتے ہیں، ہم سارے کے سارے انا ومن اتبعنی، اتباع کے اندر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ جو چیز اللہ نے ہمیں دی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا، یہ اللہ نے قرآن کے اندر جتلایا ہے، بطور نعمت جتلایا ہے۔ یہ اس سے بڑی نعمت اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام ہیں کون؟ آقا علیہ السلام کی ذات ببرکات وہ کون سی شخصیت ہے، وہ کیسی ذات ہے؟ تو احادیث کے اندر آتا ہے، قرآن کی روح سے اللہ نے بھی بتا دیا، حضور علیہ السلام نے خود واضح ارشاد فرما دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے آہوازاری کرتے ہوئے یہ کہا کہ یا اللہ میں اپنی اس بھول کی معافی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اپنی اس غلطی کی، اپنی اس بھول کی معافی مانگتا ہوں۔ اللہ نے فوراً جبریل بھیجا کہ اے جبریل جاؤ پوچھو آدم سے کہ یہ محمد کو کیسے جانتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا جبریل کو کہ اے جبریل اللہ سے جا کے عرض کرو اور بتاؤ کہ یا اللہ آپ نے جب میرے جسم کے اندر، میرے وہ مٹی والے وجود کے اندر روح ڈالی، تو جب میری آنکھ کھلی تو آنکھ کھلتے جو سب سے پہلی میری نظر پڑی تو میں نے لکھا ہوا دیکھا عرش کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اللہ جی اس دن سے میرے ذہن میں تھا، اس دن سے میرے جو ہے یہ دل کے اندر بات تھی کہ یہ محمد کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ محمد کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ اس لیے یا اللہ میں نے کہا کہ اللہ جی میری وہ غلطی، میری وہ بھول محمد کے توسط سے معاف فرما دیں۔ تو آگے سے اللہ جل جلالہ نے احادیث کے اندر آتا ہے، ارشاد فرمایا کہ آدم غور سے سنو، یہ ایسا بندہ ہے، یہ وہ ذات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر میں نے محمد کو نہ بنانا ہوتا تو میں آپ کو بھی نہ بناتا۔ یہ اتنی بابرکت ذات ہے اور وجہ کائنات کہ جن کی وجہ سے یہ کائنات جو ہے وجود میں آئی ہے، اور فرمایا کہ جن کی وجہ سے پوری انسانیت پہ اللہ نے کرم کیے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، انسانیت کو چھوڑیے، اللہ فرماتے ہیں انسانوں نہیں، انسانوں کے علاوہ جتنے عالم ہیں، جنات کے عالم، جانوروں کے عالم، پرندوں کے عالم اور چونٹیوں کے عالم اور پتہ نہیں کتنے، جتنے اللہ فرماتے ہیں میرے علم کے اندر عالم ہے نا، میرے علم کے اندر جتنے بھی میں نے مخلوق بنا دی ہے، اس ساری کی ساری مخلوق کے اوپر جو سب سے بڑا میں نے کرم کیا، سب سے بڑا میں نے فضل کیا، وہ یہ ہے کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا۔ تو محمد علیہ السلام دنیا میں آئے، اور آئے کس انداز میں تشریف، کس انداز میں لائے، اتنے پیارے انداز میں تشریف لائے کہ ان جیسا آنا کسی نبی کا بھی آنا نہیں ہوا، ان جیسا تشریف لانا کسی نبی کا بھی آنا، کسی رسول جلیل القدر رسول کا بھی ان جیسا آنا نہیں ہوا۔ حضرت اماں آمنہ وہ فرماتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے جب بطن کے اندر تھے تو فرمایا مجھے کبھی تکلیف ہی ہوئی، نہ مجھے کوئی مسئلہ ہوا، نہ مجھے کوئی پریشانی ہوئی جو عام حالات میں ایک عورت پریشانی دیکھتی ہے بچہ جنتے وقت۔ فرمایا کہ محمد جب سے میرے بطن میں آئے مجھے کوئی جو تکلیفیں تھیں وہ بھی ختم ہو گئی، اور کہتی ہیں کہ میں زمین پہ چلتی، مجھے زمین ایسے نظر آتی جیسے روئی کے گالے ہیں، ذرا برابر مجھے چلتے ہوئے تکلیف نہ ہوتی۔ فرمایا کہ جہاں سے میں جاتی سلام کی، مجھے وہ کہتی ہے مجھے درخت چرند پرند سارے سلام کرتے، دھوپ میں جاتی بادل سایہ کرتے، اندھیرے میں جاتی تو روشنی آ جاتی خود بخود ہی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تو یہ اللہ جل جلالہ کے حبیب ابھی جو ہے دنیا میں تشریف لائے بھی نہیں۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں میں نے جو ہے عجیب عجیب طرح کے مشاہدے کرنا شروع کر دیے، عجیب عجیب طرح کی بشارتیں مجھے آنا شروع ہو گئی۔
اور فرماتی ہیں کہ جس دن محمد علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، پیر کا دن تھا، صبح تقریباً 4 بجے کا وقت تھا، فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو وہ بھی معمول کے علاوہ جیسے عام بچوں کی ہوتی اس طرح نہیں، بالکل دھلے دھلائے صاف ستھرے ختنہ کیے ہوئے فرمایا دنیا کے اندر آقا علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اور اماں فرماتی ہیں آتے ہی نبی علیہ السلام نے سب سے پہلا جو عمل کیا، فرمایا کہ حضور علیہ السلام فوراً سجدے میں چلے گئے اور فوراً اپنے رب کے سامنے سجدے میں آ گئے اور سجدہ کیا اور سجدے سے سر اٹھایا، فرمایا شہادت کی انگلی اٹھائی اور جو ہے اپنی اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت بیان کی نبی علیہ السلام اپنی رسالت اور وحدانیت شروع سے ہی پہلے دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے دنیا میں تشریف لاتے ہی بیان کی۔ اور اماں فرماتی ہیں کہ میرے سامنے ایک بادل آیا اور قصور شام کے جتنے محلات تھے فرمایا میرے سامنے وہ روشن ہو گئے اور ایک آواز آ رہی ہے کہ طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا، کہ اس بچے کو مشرق مغرب کی سیر کراؤ اور اس بچے کو جتنے بھی انبیاء ہیں، بات لمبی ہو جائے گی اس لیے باری باری میں نہیں بتاتا، فرمایا کہ جتنے بھی نبی ہیں سارے کے سارے نبیوں کی جتنی صفات ہیں وہ اس بچے کو دے دو۔ اماں کہہ رہی ہے میں دیکھ رہی ہوں اور میں یہ بھی حیران ہو رہی یہ ہو کیا رہا ہے، اور ساری کی ساری چیزیں میرے سامنے روشن ہو گئی۔ اور کئی ہزار سالوں سے فارس کے اندر آگ جل رہی تھی، مجوسی اس آگ کی عبادت کرتے تھے، وہ آگ اس دن بجھی ہے۔ جس نبی علیہ السلام آئے فرمایا وہ آگ بجھ گئی ایک دم، اور ان کے جو کنگرے تھے اور ستون تھے وہ گرے۔ بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے مشرک یہودی آج حیران ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، جنات کی جماعتیں ان میں ہلچل مچی ہوئی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم آسمان پہ جاتے تھے تو فوراً اوپر چلے جاتے تھے، آج جاتے ہیں آسمان کی طرف تو اوپر سے جو ہے اوپر سے شہاب القاقب فرمایا مار پڑتی ہے، آگ آتی ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے۔ اب جو ہے سارے تجسس میں ہیں، سارے تحقیق میں ہیں، پتہ چلا کہ وہ آ گئے کہ جن کے آنے سے فرمایا کہ راتیں بھی جو ہے دن بن جاتے ہیں، وہ آ گئے کہ جن کے آنے سے خزاں بہار ہو جاتی ہے۔ آج وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لے آئے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام جب پیدا ہو گئے محترم حضرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو گئی اور نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے۔ عرب کا معمول تھا، عرب کی روٹین تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دیہاتوں میں بھیجتے تھے، تو دیہاتوں سے دہیاں آتی تھی، دہیاں آ کے بچے لے جاتی تھیں، پرورش کرتی تھی، دودھ پلاتی تھی۔ تو جب حضور کی پیدائش ہوئی، نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو دائیاں آ گئیں، اور انہی دائیوں میں ایک دائی حلیمہ بھی تھی۔ دائیاں آئی مکہ کے اندر جب دائیاں آئی اور جو بچے دیکھنے انہوں نے شروع کیے، ایک بچہ 2 بچے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی باری آتی ہے، دائیاں آتی ہیں، بچہ اٹھا کے دیکھتی ہیں، نظر باندھتی ہیں، نظر ہٹتی نہیں کہ بچہ اتنا خوبصورت، اتنا حسین، اتنا جمیل، اور نام کیا محمد، باپ کا نام کیا عبداللہ۔ باپ کہاں ہے پتہ چلتا جی یتیم ہے، باپ جو ہے ان کے دنیا سے تشریف لانے سے پہلے ہی چلے گئے۔ اب وہ عورتیں کہتی بچہ تو بڑا خوبصورت ہے، اس جیسا خوبصورت بچہ آج تک ہم نے نہیں دیکھا، لیکن مسئلہ یہ ہے یتیم ہے، خدمت کون کرے گا، ہمارا اکرام کون کرے گا، چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ اسی طرح دوسری دائی، تیسری دائی، اماں حلیمہ بھی آتی ہیں، وہ بھی آ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہیں، پتہ چلتا ہے باپ کوئی نہیں، چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، آگے پھر آ کے آتی ہیں، دائیوں کو اپنے اپنے بچے ملتے ہیں، چلی جاتی ہیں۔ اماں حلیمہ جو ہے ان کو کوئی بچہ نہیں ملتا، اور ساری کی ساری دائیوں میں سب سے خستہ حال دائی، سب سے غریب دائی، سب سے مسکین، کہ جس کی طرف نظر دیکھ کے نظر ہٹا کے بندہ، کہ جس کو ہم اپنے معاشرے میں کہتے ہیں اے بھی کوئی بندہ ہے، اے بھی کوئی چیز ہے، اس کو دیکھنا ہی کوئی پسند نہیں کرتا، جس کے گھر کے اندر غربت نے ڈیرے، اماں فرماتی ہیں میرے گھر کے اندر غربت نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، میری جو سواری تھی فرمایا سب سے کمزور، میریاں بکریاں سب سے کمزور، میری اونٹنی سب سے مریل۔ گاؤں کی مشہور ترین جو ہے کمی دائی تھی، گاؤں کی مشہور ترین کمی دائی کون تھی، وہ حلیمہ تھی۔ حلیمہ کہتی ہے کہ میں نے جو ہے بچے جب دیکھے کوئی بچہ ملا نہیں، محمد کو بھی دیکھ کے آگے چلی گئی، کوئی نہیں ملا، واپس آتے ہوئے میں نے حارث سے کہا جو میرا خامن تھا کہ حارث خالی آتے آنے سے بہتر ہے یہ جو یتیم ہے اسی کو لے جاتے ہیں، یہ جو یتیم ہے اسی کو لے چلتے ہیں، خالی آ جانے سے اچھا ہے کچھ نہ کچھ تو ہم لے جائیں گے۔ تو حارث کہنے لگا ہاں جا وہ یتیم ہی لے آ۔ تو اماں حلیمہ کہتی ہیں، بات ذرا غور سے سنیں، اماں حلیمہ کہتی ہیں کہ میں جب
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے گئی، راستے میں باہر حجرے کے باہر مجھے کون ملے؟ عبد المطلب، حضور علیہ السلام کے چچا ملے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ملے، اور کہنے لگے کہ کہاں سے آئی ہو؟ تو کہتی ہے کہ بچہ لینے آئی ہوں۔ فرمایا کہ تمہیں تو پتہ ہے کہ ہم جو ہے تو سردار، لیکن جو ہے حج کی ذمہ داری جو ہے کہ ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ ہم تمہاری خدمت کر سکیں، لیکن جو ہے تم اپنا نام بتاؤ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی حلیمہ۔ تو فرمایا کس قبیلے سے ہو؟ کہنے لگی کہ سعد، بنو سعد سے۔ تو عبد المطلب کہنے لگے واہ 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 واہ، اسمو کی حلیمہ، ہاں جی، وہ قبیلہ تو کی سعد وابن اسمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ واہ واہ تیرا نام حلیمہ ہے، حلیمہ حلم سے ہے، حلم کا مطلب ہوتا ہے بردباری، صبر، اچھا معنی، اور تیرا قبیلہ سعد ہے، سعد کا مطلب ہوتا ہے خوشی، اور میرا جو بچہ ہے، میرا بیٹا ہے، اس کا نام بھی پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور عبد المطلب کہنے لگے کیا حلیمہ میں تجھے یہ کہہ دوں، ہمارے پاس مال و دولت تو کوئی نہیں ہے اتنا، لیکن میں تجھے گارنٹی سے یہ بات کہتا ہوں، پوری ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں کہ میرے محمد جیسا بچہ بھی تمہیں نہیں دیکھا ہوگا۔ تو اماں حلیمہ کہتی ہے میں اندر گئی اور قسم کھا کے کہتی ہے، اماں حلیمہ کے الفاظ کتابوں میں ملتے ہیں عربی کی عبارات میں، قسم کھا کے کہتی ہے کہ ایک قطرہ دودھ کا میری چھاتیوں میں نہیں تھا، ایک قطرہ دودھ کا کہتی ہے میری چھاتیوں میں نہیں تھا۔ فرماتی ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگایا، اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہیں کہ دونوں چھاتیوں میں اللہ نے دودھ ایسے جاری کیا کہ جیسے چشمے